اچھا، عشر جو ہے وہ سال بعد نہیں بلکہ کٹائی والے دن ہوتا ہے، اور جو ہے وہ عشر کا پتہ چل گیا تھا نا کہ بارانی زمین جو ہے اس میں سے 10واں حصہ ہے، اور باقی جو ہے اگر نہری پانی سے سیراب ہوئی ہے تو 20واں حصہ۔ اچھا، اگر بالفرض نہیں بھی جو یہ اس وقت کی آیت تو لکھنی ہے کہ جیسے کھیتی کھڑی ہوتی ہے، پھل پکا ہوتا ہے، فصل کھڑی ہوتی ہے، تو بہت سارے لوگ اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، آپ انہیں پھر بھی ان میں سے کچھ نہ کچھ ان کا حصہ نکال لیں جس دن وہ کٹ رہی ہو، کچھ نہ کچھ لوگوں کو دیں۔ اللہ کا نے اسراف نہیں کرنا۔ اسراف میں ساری چیزیں ہم نے اس دن دیکھی تھی کہ کون کون سی تھی۔ پھر انعام کی بات آئی۔ انعام میں اس کو میں دوبارہ ذرا کروں گی کہ انعام جو ہے کہاں سے نکلا لفظ؟ نعم سے۔ نعم کسے کہتے ہیں؟ رحمت کو، نعمت کو، ہاں جی، نعمت کیا ہوتی ہے؟ ایک قسم کی آسانی ہوتی ہے اور خوشی ہوتی ہے، رحمت ہوتی ہے، نعمت جو ہوتی ہے۔ اور تنعم کسے کہتے ہیں؟ عیش و عشرت کو۔ تو یہ یہاں سے اب عربی میں جو ہے وہ جہاں سے تھوڑی سی میری ہوئی تھی میں اس کو کریکشن کرنا چاہ رہی ہوں۔ اونٹ کو نعم کہا گیا، اور کسی کے مالدار ہونے سے یہاں سے معلوم ہوتا تھا کہ کوئی شخص مالدار ہے کہ اس کے پاس اونٹوں کی کثرت ہوتی تھی۔ ہمارے پاس زیادہ مالدار سے کیسے پتہ چلتا ہے؟ کہ جس کے پاس گاڑیاں زیادہ ہوں، اکثر یوں ہی دیکھا جاتا ہے، مطلب گھر بار کو بھی اتنا نہیں، جس کے پاس زیادہ گاڑیاں، زیادہ ان چیزوں کو دیکھا جاتا ہے۔ اور مزے کی بات ہے کہ یہ بھی سواری ہے، وہ بھی سواری ہے، تو اونٹوں کی کثرت کی وجہ سے دیکھا جاتا تھا تو اس کو مالدار شخص بولا جاتا تھا۔ اور 5 اونٹوں پہ تو نہیں لیکن 5 سے اوپر کے اونٹوں پہ زکوٰۃ بھی ہے، اس لیے یہ اس کو انعام۔ پھر بعد میں جو ہے یہ سارے ہی تقریباً چوپائے مویشی کے لیے انعام، تو نعام جو ہے وہ اونٹ کو کہا جاتا ہے عربک میں۔ اچھا، اب انعام کی بات ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ پہلے وہ بوجھ اٹھانے والے اور کچھ چھوٹے قد کے جیسے بکری، بھیڑ وغیرہ ان کی بات کر رہے ہیں، پھر اللہ کہہ رہے ہیں ان میں سے کھاؤ، اور خطوات یعنی شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو۔ اس میں ساری چیزیں ہی آ گئی ہیں کہ کیا شیطان کے قدموں کی پیروی کیا تھی کہ وہ ان میں سے کبھی کسی کا حصہ نکال دیتے، کبھی کسی کا، کہ شیطان کھلا دشمن ہے۔ اس کی مزید تفصیل آگے آ رہی ہے۔ ثمانیۃ ازواج، ثمانیہ کیسے کہتے ہیں؟ 8 کو۔ ثمانیۃ ازواج، 8 قسمیں ہیں، یعنی 8 زوج ہیں، 8 جوڑے ہیں، یعنی اللہ نے پیدا کیے 8 نر اور مادہ۔ ازواج کسے کہتے ہیں؟ زوج کی جمع ہے۔ اور ثمانیہ پہلے پتہ چل گیا، ثمانیہ تو گنتی کا لفظ، گنتی ہے، عدد ہے، 8 کو کہا جاتا ہے۔ 8 کیسے؟ اب اس کو آگے ہم دیکھتے ہیں۔ ازواج کو پہلے دیکھیں گے کہ زوج ہر جو ہے لیونگ تھنگس میں سے، جاندار چیزوں میں سے اللہ تعالیٰ نے ہر جاندار کا جوڑا بنایا۔ جوڑا کس کا نہیں ہے؟ صرف اللہ کی ذات کا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ جو اسپاؤس کو کہتے ہیں زوج۔ اب زوج میں بیوی بھی آ جاتی ہے، زوج میں، اب تو ہم اردو میں تو زوجہ بولتے ہیں نا، لیکن عربک میں زوج ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کو جو کہتے ہیں۔ اور اس میں ازواج میں نر اور مادہ، میل، اب میل فیمیل جو ہے نا وہ لیونگ تھنگس میں ہوتے ہیں، جانوروں میں بھی ہوتے ہیں، انسانوں میں بھی ہوتے ہیں، اور جو نان لیونگ تھنگز ہوتی ہیں ان میں بھی جوڑے ہوتے ہیں۔ ان کے جوڑے کیسے ہوتے ہیں؟ ان کے جوڑے ڈیفرنٹ ہوتے ہیں۔ جیسے آپ الفاظ متضاد میں دیکھیں، جیسے پازیٹیو نیگیٹو، جیسے دن اور رات، جیسے اچھا اور برا، نان لیونگ تھنگز ہے نا، مطلب کچھ اس کا وہ نہیں ہے، اسی طرح ان کے بھی پیئرز ہوتے ہیں۔ تو بہرحال یہاں پہ بات ہو رہی ہے جاندار کی، تو کائنات میں جتنے جاندار ہیں کوئی یہ سمجھیے گا نا کہ
ہر جاندار کا جوڑا ہے سوائے اللہ کی ذات کے. یہ کام تھا جو انہوں نے شرک کیا اور اللہ کا بھی جوڑا بنا دیا. پھر اسی لیے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. کفوا احد میں جو کفو ہے نا وہ یہ نہیں ہے کہ اس کا کوئی شریک نہیں ہے, نہیں, اس کا کوئی جوڑا نہیں ہے, یہ وہ ہے. یہ ہم جسٹ اس کو نہیں دیکھیں گے کہ آم کو بت کو بنا دیا, نہیں, یعنی اس کی کوئی بیوی نہیں ہے, یعنی اس کا کوئی جوڑا نہیں ہے. تو ثمانیت ازواج پیدا کی اس نے 8 نر اور مادہ, 8 جوڑے یوں کہہ لیں. من الضأن کس کے؟ بھیڑ میں سے. اثنین دو قسم کے, بھیڑ میں سے 2 قسمیں, مطلب نر اور مادہ, ٹھیک ہے. وَمِنَ الْمَعْزِ اثْنَيْن, وَمِن اور سے, ماعز کہتے ہیں بکری کو, یہ اصل میں یہ لفظ تھا ماعز, ماعز اسم جنس ہے, ماعز سے نکلا ہے ماعز, ماعز بکری. اثنین 2 قسم کے, 2 یعنی 2 کیا؟ نر اور مادہ. یہ کتنے ہو گئے ٹوٹل؟ 4 یہاں ہو گئے, 4 اگلی آیت میں آ جائیں گے. یہ کتنے بن جائیں گے ٹوٹل؟ کل 8. اب اللہ کہہ رہے ہیں ان کا الگ سے ذکر آ رہا ہے, بھیڑ اور بکری کا الگ سے آ رہا ہے. قل کہہ دیجئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ فرما دیجئے الذکرین, یہ آ کیا ہے؟ پہلے تو حمزہ یہ استفہامیہ ہے, لیکن یہ تھوڑا سا اور طرح سے آ رہا ہے. الذکرین, ذکرین کیا ہے؟ تثنیہ ہے. تثنیہ کس چیز کا؟ دونوں نر. دونوں نر کس چیز کے؟ کس چیز کے دونوں نر؟ بکری اور بھیڑ کے, جی, جو اوپر ذکر آ رہا ہے, ٹھیک ہے. اس میں آپ کو تھوڑا صحیح سمجھ آ جائے گی. بات کس کی ہو رہی ہے؟ ضأن کی اور فی الحال ماعز کی. اللہ نے 8 جوڑے بتائے ہیں, لیکن یہاں پہ کتنے کا ذکر ہو رہا ہے؟ 4 کا, 2 کا نہیں, 4 کا. اثنین کہا اللہ نے, ٹھیک ہے. 2 بھیڑ اور بھیڑ کا نر, اور 2 بکری اور جو اس کا نر ہوتا ہے بکرا وغیرہ, اس کی بات ہو رہی ہے. قل کہہ دیجئے الذکرین, کیا 2 نر حرم حرام کیے ہیں, یعنی بھیڑ اور بکری کا نر یعنی بکرا, یہ 2 حرام کیے ہیں. ام کا مطلب کیا ہے؟ کیا. الانثیین, دونوں مادائیں. ذکرین کیا تھا؟ 2 نر تھے, اس تثنیہ کا صیغہ تھا. اور انثیین کیا ہے؟ انثا سے نکلا ہے. یہ ذکرین کہاں سے نکلا ہے؟ ذکر سے. ہم پڑھ چکے ہیں مذکر, ٹھیک ہے. ذکر کو ہم پہلے دیکھ چکے ہیں کہ اس کا روٹ زال کاف را ایگزیکٹ روٹ کے ساتھ ہے. اسی طرح ہے انثا. انثا جو ہے ویسے تو اس میں وہ ہے, کیا اس کو کہتے ہیں, حرف علت ہے. حمزہ آ رہا ہے, حمزہ حرف الف جو ہے حرف علت ہوتا ہے. بہرحال انثیین میں سے انثا سے نکلا ہے. انثا آپ پڑھ چکے ہیں پہلے, ایک جگہ پہ پڑھا ہے, مرد ہو یا جو ہے وہ عورت ہو, وہاں پہ آیا ہے. تو مؤنث یہاں سے نکلا ہے. ہم اردو میں اس لفظ کو مؤنث بولتے ہیں, فیمیل جو ہوتا ہے. امل انثیین, یا دونوں ماداؤں کو. کس چیز کی مادائیں؟ بھیڑ کی مادہ اور بکری, یعنی بکری مطلب ایگزیکٹ بکری, ایگزیکٹ بھیڑ یعنی مادہ بھیڑ, اور مادہ بکری ہی. پہلے کیا تھا؟ بھیڑ کا نر اور بکری کا نر یعنی بکرا. اور ذکرین میں اور انثیین میں کیا ہے؟ بھیڑ اور بکری ایگزیکٹ دونوں. امشتملت, اب پھر یہ آ رہا ہے امشتملت, یا وہ جو اشتملت مشتمل ہیں. اشتملت مشتمل کیا, کہاں سے نکلا؟ جیسے ہم کہتے ہیں نا وہ اس میں کچھ چیز شامل ہے, ہم لفظ اردو میں بھی یہ بولتے ہیں. تو اشتملت کہاں سے, ہم اردو میں جب بنا تو وہ مشتمل ہو گیا, ٹھیک ہے. اب سمجھ آ رہی کہ اردو اور عربی کیسے اردو کیسے بنی ہے. عربک اینڈ پرشین کا مکسچر اردو ہے. اما یہ کیا لفظ ہے؟
ان اور ماں، یہ کیا بن گیا؟ اما. اما یا وہ جو اشتملت مشتمل ہے، علیہ اس پر، ارحام رحم الانثیین دونوں ماداؤں کے. اس میں کون سی مادائیں ہیں؟ اس میں وہ مادائیں ہیں جو بچہ یہ کہتے تھے کہ حرام کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے، پیچھے پڑھا، ہم پیچھے چلیں، پیچھے سے سمجھ آئے گی. کہاں پہ بولا؟ کیا انہوں نے کہا تھا؟ آیت نمبر 139. انہوں نے کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا کہ ما فی بطونی حاضی الانعام، جو کچھ پیٹوں میں ہے ان مویشیوں کے، وہ ہمارے خالص ہمارے مردوں کے لیے ہے، اور حرام کیا گیا ہماری بیویوں پر. اگر وہ مردہ ہو تو پھر وہ اس میں سب شریک ہیں. اور وہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان قریب اللہ بدلہ دے گا انہیں ان کے بیان کا، بے شک وہ خوب حکمت والا، خوب جاننے والا ہے. اصل میں یہ چیز تھی، اس چیز کی بات ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، اب اس کو ہم محاورہ پڑھتے ہیں. کل کہہ دیجئے، آپ کہہ دیجئے کہ اللہ نے ان دونوں نروں کو حرام کیا ہے، یا دونوں ماداؤں کو، یا اس کو جس کو دونوں مادہ پیٹ میں لیے ہوئے ہیں، یا جو مشتمل ہے، لپٹے ہوئے ہیں، علیہ اس پر، مشتمل ہے اس پر، رحم دونوں ماداؤں کے، یعنی جو دونوں ماداؤں جس پر لپٹے ہوئے ہیں دونوں ماداؤں کے پیٹ. میرے پاس بورڈ ہوتا نا تو میں آپ کو بتاتی کہ یہ سب میں آیت کس طرح سے آ رہی ہے. جس پر لپٹے ہوئے ہیں رحم دونوں ماداؤں کے. تو رحم کے اندر کیا لپٹا ہوا ہے؟ کیا چیز ہے اس کے اندر؟ وہ بچہ. کیا ہوتا ہے ان کے پیٹ میں؟ بچے. ٹھیک ہے، یہاں پہ کتنی چیزوں کا ذکر ہوا؟ یہاں پہ 6 چیزوں کا ذکر ہوا. 6 میں کیا ہے؟ ذکرین میں تو آ گئے بھیڑ کا نر اور بکری کا نر، میں آ گئی بھیڑ اور بکری. اما اشتملت علیہ الارحام، رحم کس کا ہوگا؟ دونوں ماداؤں کا. کون سی؟ بھیڑ اور بکری، وہ جو جن کے پیٹوں میں یہ بچے ہیں. کتنی ٹوٹل ہو گئی؟ 6 چیزیں ہو گئی. ٹھیک ہے، اس کو پھر دوبارہ میں محاورہ پڑھوں گی. آپ کہہ دیجئے کہ اللہ نے ان دونوں نروں کو حرام کیا ہے، یا دونوں ماداؤں کو، یا اس کو جو دونوں مادہ پیٹ میں لیے ہوئے ہیں. مطلب کیا اس کا؟ یہ بات کہتے تھے نا کہ یہ ہوگا تو یہ حرام ہے، یہ والا ہے تو یہ حلال ہے. اللہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اگر بکرا ہے یا بکری ہے، یا بھیڑ کا نر ہے یا مادہ ہے، وہ حرام ہے. تو پھر جو اصل مادائیں ہیں جن کے پیٹوں میں وہ ہیں، وہ کیسے حلال ہو گئے اگر ان کے بچے حرام ہیں؟ اگر وہ حرام ہے بھیڑ اور بکریاں، جس کو جیسے صاحبہ، حام، سیلہ وغیرہ انہوں نے چھوڑے، تو اگر وہ حرام ہے تو پھر ان کے بچے کیسے حلال ہو گئے؟ مطلب یہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی؟ نبئونی، خبر دو مجھے، بتاؤ مجھے، بعلم، علم کے ساتھ، ان کنتم، یہاں پہ با کون سا ہے؟ حرف جر والا ہے. نبئونی، بتاؤ مجھے، ساتھ علم کے، ان کنتم صادقین، اگر ہو تم سچے. کہا کس کو جا رہا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہ آپ ان سے کہہ دیجئے اگر تم سچے ہو تو پھر مجھے خبر دو. یہ تم کس طرح کی باتیں کر رہے ہو؟ یہ حرام ہے، یہ حلال ہے، جب اللہ نے یہ سارا حلال ہی کر دیا ہے سارا کچھ، اور تو جو ان کے پیٹوں میں وہ بھی حلال ہے، تو پھر کیسی تقسیم کرتے ہیں؟ آگے چلتے ہیں. وَمِنَ الْإِبِلِ، سیم وہی آیت ہے تقریباً ویسی ہی ہے. وَمِنَ الْإِبِلِ، اور اونٹ میں سے، میں نے پہلے بتایا تھا کہ نام بھی کہا جاتا ہے اور ابل بھی کہا جاتا ہے. افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، میں ابل کا آیا لفظ. اونٹ میں سے، اثنین، دو جوڑے. کون سے؟ اونٹ اور اونٹنی. وَمِنَ الْبَقَرِ، اور گائے میں سے، بقر گائے میں سے، اثنین یعنی اس کا بیل اور گائے، 2 جوڑے یعنی زوج. قل، کہہ دیجئے، آذکرین، کیا دونوں نر، اونٹ کا نر، گائے کا نر، حرما، اس نے حرام کیے ہیں، ام الانثیین، یا دونوں مادائیں، اونٹ کی مادہ اور گائے ایگزیکٹ
اونٹنی اور گائے یوں کہہ لیں. اما اشتملت یا وہ جو اشتملت مشتمل ہے علیہ جس پر ارحام رحم الانثیین دونوں ماداؤں کے لپٹے ہوئے ہیں, یوں کر لیں لپٹے ہوئے ہیں رحم دونوں ماداؤں کے. سمجھ آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ لپٹے ہوئے ہیں دونوں ان پر علیہ جس پر ارحام اس کی جمع ہے رحم کی دونوں ماداؤں کی. اللہ پھر اب یہ دوبارہ اس کو میں محاورہ کروں گی. اور اونٹ میں سے 2 قسم یعنی نر اور مادہ, اور گائے میں سے 2 قسم یعنی نر اور مادہ. آپ فرما دیجئے, آپ کہہ دیجئے کیا اللہ تعالیٰ نے قل ذکر, اس کو کیسے پڑھیں گے؟ ذکرین. پڑھیے ذرا ایک منٹ. ذکرین. قل کہہ دیجئے ذکرین, کیا اللہ تعالیٰ نے دونوں نروں کو حرام کیا ہے, امیل انثیین یا دونوں ماداؤں کو. اما اشتملت علیہ ارحام الانثیین یا اس کو جس کو دونوں مادہ پیٹ میں لیے ہوئے یعنی لپٹے ہوئے ہیں اس پر ارحام دونوں ماداؤں کے. ام کنتم شہداء, کیا تم حاضر تھے؟ اذ وصاکم اللہ بہذا, جب اللہ تعالیٰ جو ہے وہ وصیت کر رہے تھے تمہیں, تاکید کر رہے تھے تمہیں اللہ تعالیٰ بہذا اس کی, کیا تم اس وقت حاضر تھے؟ فمن ازلم, تو وہ کون بڑا ظالم ہے, ممن اس سے جو افطرا گھڑ لے علی اللہ اللہ پر کاذباً جھوٹ, لیضل الناس تاکہ وہ بھٹکا دے, اس لیے لام تعلیل اس لیے تاکہ وہ بھٹکا دے الناس لوگوں کو بغیر علم بغیر علم کے. ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین, بے شک اللہ نہیں ہدایت دیتا ظالموں کو, ان لوگوں کو جو ظالم ہیں. اب پھر وہی بات آ رہی ہے کہ اگر تو کوئی حام آپ اس کو حرام کر رہے ہیں, کسی کو آپ مردہ بچہ کہہ رہے ہیں تو وہ یہ نہیں ہے تو وہ کھا سکتے ہیں تو وہ نہیں کھا سکتے, تو پھر اونٹ کیسے حلال ہو گیا؟ یہی وہی ساری بات آ رہی ہے. اور اسی طرح گائے وغیرہ جو ہے, گائے کا بھی اللہ نے ذکر کیا ہے کیونکہ گائے کو بھی تو پوجا کرتے تھے نا, بچڑا بنایا ہوا تھا انہوں نے. گائے کو کہاں یہ ذبح کرتے تھے؟ گائے ذبح کرتے وقت دیکھا نہیں تھا ان کو کیا ہو رہا تھا؟ اصل میں اللہ تعالیٰ نے اس گائے کس لیے ذبح کروانی تھی؟ 2 کام تھے. ایک تو پہلے نمبر پہ اس مقتول کا پتہ لگوانا تھا, تو دوسرے نمبر پہ وہ کہتے اللہ تعالیٰ چاہ رہے تھے کہ یہ اپنے اصل میں جو انہوں نے خود ساختہ معبود بنایا ہوا اس کو خود چھری پھیرے, اس کی خود نفی کرے. تو یہ تھا. یہ اشارہ کس کی طرف ہے؟ یہ اشارہ ہے عمر بن لحی کی طرف. عمر اصل میں اس کو جیسے ایک تو ہوتا ہے نا عمر, اگر تو عین میم را واؤ ہوگا تو اس کو پڑھیں گے عمر, عمرو نہیں پڑھیں گے, ٹھیک ہے. ایک تو ہوتا ہے نا عمر, ایک ہوتا ہے عمر الف میم را, اس کو عمر پڑھیں گے, ٹھیک ہے. واؤس کیا ہو جائے گا؟ امر بالمعروف, تو ایک امر تو حکم کو کہا جاتا ہے نا, یہ ہے عمر. اس کو اکثر لوگ عمرو پڑھ دیتے ہیں, ٹھیک ہے, وہ غلط ہے. عمر عین میم را واؤ, عمر بن لحی, ٹھیک ہے. یہ اشارہ اس کی طرف ہے, عمر بن لحی کی طرف. حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے عمر بن لحی کو جہنم میں اپنی انتڑیاں کھینچتے ہوئے دیکھا. اس نے سب سے پہلے بتوں کے نام پر وسیلہ اور حام وغیرہ جانور وغیرہ چھوڑنے کا سلسلہ شروع کیا تھا. اس کو صحیح بخاری نے اس کو روایت کیا. ابن کثیر فرماتے ہیں کہ یہ عمر بن لحی خزاعہ قبیلے کے سرداروں میں سے تھا جو جرہم قبیلے کے بعد خانہ کعبہ کا متولی بنا. جرہم قبیلے کا یاد ہے نا آپ کو, حضرت اسماعیل علیہ السلام کہتے ہیں اس میں شادی ہوئی تھی, تو یہ خزاعہ قبیلے میں سے تھا, سردار تھا یہ. مطلب اس کی جس کو کہتے ہیں نا انفلوئنسر تھا, لوگ اس کی بات مانتے تھے. ابھی دیکھا کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو لوگ فالو کرتے ہیں, ان کی باتوں کو مانتے ہیں. اس کا لیول, اس کا سٹیٹس اس کی سوسائٹی میں یہ تھا. اس نے سب سے پہلے دین ابراہیم میں تبدیلی کی اور حجاز میں بت قائم کر کے لوگوں کو ان کی عبادت کرنے کی دعوت دی اور مشرکانہ رسمیں جاری کی. اس کو ابن کثیر نے بیان کیا. بہرحال اس میں آتا ہے کہ وہ نا سفر پہ گیا
اور اس نے وہاں پہ دیکھا کہ لوگ، پہلے آپ کو پتہ ہے کہ دین ابراہیمی کے پیروکار تھے یہ جو تھے اہل حجاز جو تھے مکہ والے، یہ مکہ والے اپنے اصل دین پہ قائم تھے۔ یہ گیا ہے وہاں پر اور اس نے دیکھا ہے کہ سفر پہ گیا ہے تو وہاں سے کچھ خریدنا چاہ رہا تھا، تو وہاں اس نے دیکھا کہ لوگ نا بتوں کی پوجا کر رہے ہیں، مطلب کچھ اسٹیچوز ہیں بت ٹائپ کے، اور اس طرح وہ اس کو اچھا لگا کہ یہ بڑا اچھا زبردست ہے، تو وہ جو بت تھے نا وہ خرید کے مکہ لے آیا، وہاں لے آیا، اور پھر لوگ جیسے اس کو، لوگوں نے بھی اس کی باتیں ماننی شروع کر دیں، اور دیکھتے دیکھتے سارا یہ بت پرستی چل پڑی۔ ایسے مکہ میں ہوا تھا، بت داخل ہوئے تھے۔ کتنے بت تھے؟ 360 تھے جب بت توڑے گئے تھے، 360 بت مکہ کے بیت اللہ کے اندر تھے۔ تو جب مکہ فتح ہوا ہے تو جی عمر بن لحی، جی عمر بن لحی، مثال کے طور پہ آپ دیکھ لیں کہ اب کیا ہو رہا ہے، اب وہاں ایم بی ایس کا بت بنا ہوا ہے، دیکھا کہیں آپ نے؟ ایم بی ایس کا بت بنایا گیا ہے۔ اچھا، ایم بی ایس کا بت بھی بنایا گیا ہے، اور آپ دیکھیں کہ لوگ، میں نے اس چیز کو بھی بلکہ تھوڑا سا دیکھ رہی تھی کہ اکثر جاتے ہیں کہیں سیر کرنے اور سارا، تو کچھ اسی طرح کی چیزیں جو ہے نا وہ خرید کے لے آتے ہیں، ایک گھروں میں اسٹیچوز، اس میں جیسے کوئی ہرن لے آیا، کوئی کچھ لے آیا، تو یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے، ٹھیک ہے؟ کوئی بھی مطلب کوئی بھی جانور ہے، جیسے مور ہے، جیسے ہرن ہے، جیسے یہ چیزیں ہیں، یا ان کی پکس وغیرہ ہیں، یہ نہیں ہونی چاہیے۔ اور اس کے علاوہ بھی اکثر اب انسانوں کے بھی بنائے ہوتے ہیں، قائد اعظم کے بھی بنا دیے انہوں نے، علامہ اقبال کے بھی بنا دیے، وہ جیسے ایم بی ایس کے بن رہے ہیں، ایم بی ایس کے پتہ ہے نا، محمد بن سلمان کا بت بنا دیا ہے بڑا۔ تو یہ عام طور پہ ہمارے ہاں بھی اس طرح ہوتا ہے کہ لوگ، اب آج کل یہ ٹرینڈ چل گیا کہ بت رکھے ہوتے ہیں، اسٹیچوز رکھے ہوتے ہیں ڈیکوریشن کے طور پہ، تو یہ نہیں ہونا چاہیے۔ کیونکہ آپ یہ دیکھیں حدیث کتنی سخت ہے کہ وہ وہاں گیا، اس کو دلکش لگے، ہم کیوں لے کے آتے ہیں؟ ہمیں اچھے لگتے ہیں، ہم کون سی چیزیں گھر میں لے کے آتے ہیں جو ہمیں اچھی لگتی ہیں؟ کچھ چیزیں ہمیں اچھی لگ رہی ہوتی ہیں، لیکن چونکہ وہ منع ہے تو آپ اسے چھوڑ دیں۔ کچھ چیزیں بہت اچھی لگ رہی ہوتی کہ کتنی اچھی ہے، ہم گھر لے کے جائیں، لیکن آپ اسے کبھی بھی گھر میں نہ رکھیں، خاص طور پہ اس طرح کی چیزیں جو ہیں، تصاویر ہو گئی، یہ اسٹیچوز ہو گئے، یہ سب چیزیں، ان سے کیا ہوتا ہے، ایک تو رحمت کے فرشتے نہیں آتے، دوسرا فوری دماغ ادھر چلا جاتا ہے کہ عمر بن لحی کو اللہ کے نبی نے جہنم میں انتڑیاں کھینچتے ہوئے دیکھا کہ سب سے پہلے اس نے یہ کام کیا۔ آپ اپنی سوسائٹی میں یہ کام کریں گے نا، بڑے بڑے گھروں میں ہوتے ہیں، تو آپ یہ کریں گے نا تو جو بیچارے جو لوگ ہیں وہ بھی یہ کچھ کرنا شروع کر دیں گے، اور کس طرح؟ بغیر علم، بغیر جانے، بغیر سوچے سمجھے، تو وہ سارا وبال کس کے سر پہ آئے گا؟ آپ کے گھر میں کسی نے اسٹیچو دیکھ لیا، اس کا دل کیا چلو میں بھی اپنے گھر میں رکھ لوں، چھوٹا رکھ دوں، تھوڑا سا ٹیبل پہ رکھ دوں، ڈائننگ ٹیبل میں، یہ سوری کیا اس کو بولتے ہیں، اپنے جو ٹیبل ہوتا ہے اس پہ چھوٹا سا لا کے رکھ دوں، تو کوئی فرق تو نہیں پڑتا، اگر ادھر بڑا ہے تو میں اتنا خرید سکتا ہوں، وہ اسی میں شامل ہو جائے گا۔ تو بڑے افسوس کی بات ہے جب مجھے پتہ چلا کہ اس کا بت بن گیا ہے، اور بنایا بھی انہوں نے کافی وہ ہے، تو استغفر اللہ العظیم مکہ میں، اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ بیت اللہ میں ایک وقت آئے گا کہ بت پرستی دوبارہ شروع ہوگی، استغفر اللہ العظیم، قیامت کے قریب مکہ میں دوبارہ بت پرستی شروع ہوگی، یہ ہے اس کا۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بھٹکا دیتا کہ لوگوں کو بغیر علم کے، جس نے جھوٹ گڑھ لیا اللہ پر، جھوٹ باندھا، جھوٹ باندھا سے مراد یہاں پہ جھوٹ باندھا کیا آئے گا؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کیا تم اس وقت گواہ تھے جس وقت تم یہ وصیتیں کی جا رہی تھی؟ اللہ نے تو یہ سب کچھ کہا ہی نہیں، اللہ نے تو بتا دیا کہ یہ حرام ہے، یہ حلال ہے، اور پھر جھوٹ کیا گھڑنا کہ خود بخود ہی، اور پھر یہ کہتے تھے کہ یہ اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے، یہ بات ڈالتے بھی اللہ پہ تھے۔ تو پھر اللہ کہہ رہے کہ اس سے بڑا ظالم کو نہ جو اللہ پہ جھوٹ گھڑے، اور لیُضِلَّ النَّاسَ، تاکہ وہ بھٹکا دے لوگوں کو بغیر علم کے، بے شک کون بھٹکا دے؟ ظالم کی طرف اشارہ ہو رہا ہے، بے شک اللہ ہدایت نہیں دیتا ظالموں کو۔ استغفر اللہ العظیم، اللہم لا تجعلنا منہم، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔